السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش و آباد رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ یعنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی کچھ قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے۔ ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ، ان کا مقصد کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب میں 33 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان باری ہے، اے لوگو، اے عورتوں، اپنے گھروں میں چین سکون سے تم رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کو اظہار نہ کرو، یعنی کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتی رہو، اپنے گھروں میں نمازوں کو ادا کرتی رہو، زکاتوں کو دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کے گھر والیوں سے کہ تم سے اور ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، اے میری بندیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہرات کے اوپر، صحابزادیوں کے اوپر، تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ یہ آیت تو ان لوگوں پر اتاری گئی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت ہم لوگوں پر وہ کرتی ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ بولا گیا تھا کہ اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ عورت اپنے گھر سے کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ دیکھیے میری ماں بہنوں، جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، جب عورت کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ ہی درغور کر دیا جاتا تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ مگر جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس دار فانی میں آئے، انہوں نے ہم کو وہ عزت دی، انہوں نے وہ ہم کو ایسا مقام دلایا کہ آج ہم کو ایسا مقام ملا ہے۔ اسلام نے ہم کو وہ عزت دی، اسلام نے وہ ہم کو عظمت دی۔ کیونکہ ایک ہم عورت ہیں، ہم کو یہ لباس دیا، ہم کو پردے کا حکم دیا کہ ایک عورت ایک ہیرا ہے، ہیرے کو جس طریقے سے چھپا کر رکھا جاتا ہے اس کی قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی زیب و زینت میں، اتنے ہی اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے میری بہنوں، اسلام نے عورت کو کہیں جانے سے منع نہیں کیا، اسلام نے عورت کو کہیں جانے سے منع نہیں کیا، اسلام نے عورت کو کہیں بھی کچھ بھی، یعنی کہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے روک ٹوک نہیں لگائی ہے۔ میری بہنوں، ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں، ہم ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری طرز فاطمی ہونی چاہیے، ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ فاطمی ہونی چاہیے، ہماری رفتار فاطمی ہونا چاہیے اور ہماری نگاہیں ہمیشہ حدود الہی پر ہونا چاہیے۔ ہماری نگاہیں کیا؟ ہمیشہ حدود الہی پر ہونا چاہیے۔ کام ہم جو بھی کچھ کریں، ہم کہیں بھی جائیں، صرف اور صرف ہمارا مقصد خلقت ہونا چاہیے، مقصد خلقت پر ہونی چاہیے۔ تعلیم ہم جو بھی حاصل کریں، اس تعلیم کا مقصد ہمیں خدا سے قریب ہونا چاہیے، تعلیم ہمیں خدا سے قریب کرنی چاہیے۔ تعلیم ہم جو بھی پڑھیں، صرف اور صرف ہمارا مقصد خداوندی پر ہونا چاہیے۔ دیکھیے میری بہنوں، اگر ہم تعلیم کتنی بھی حاصل کر لیں اور وہ تعلیم ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نہ دلا سکے، وہ تعلیم ہم کو تعلیم نہیں دے رہی ہے، وہ ہماری زندگی اور آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو گھر میں اندر رہنے کے لیے کہا ہے، مگر ہمارے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، مگر کیا شرط کیا؟ پردے کے اندر نکل سکتی ہے کہ اتنا پردہ کرے صرف اور صرف اس کی آنکھیں اپنے راستہ چلتی جگہ کو دیکھ سکیں۔ مگر آج کل افسوس در افسوس آج ہم نے اپنے جسم کو نمائش بنا رکھا ہے، آج ہم نے اپنے جسم کو نمائش بنا رکھا ہے، آج ہم نے اتنا اپنے اندر بناؤ سنگار کو لے کر آ گئے ہیں۔ مجھے اسی بات پر ایک حدیث یاد آ گئی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا ایک آخری زمانہ وہ بھی آئے گا کہ عورتیں اپنے بناؤ سنگار کا اظہار کریں گی، تو وہ زمانہ شاید آج ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں، آج ہم سب اپنے بناؤ سنگار کو اظہار کیا کرتے ہیں کہ چار لوگ ہم کو دیکھیں تو ہماری باتیں بیان کریں، ہماری خوبصورتی کا یعنی کہ چرچا کریں۔ اللہ حافظنا، میری بہنوں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، آخرت میں ہم کو جواب دینا ہے، آخرت میں ہم کو جواب دینا ہے، اور پلس ہم یہاں پر اپنے شوہر کی، اپنے بھائیوں کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ہم کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عورت کو بنایا، سب چیزیں عورت کے بنانے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ لے کر آؤ، یہ خوشبو لے کر آؤ، یہ مٹی لے کر آؤ، مگر جب چہرے کی باری آئی تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میں عورت کو، جب چہرے کی باری آئی، جب محبت کی باری آئی، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عورت کے اندر محبت میں خود دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ مرد چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، عورت کتنی بھی بدصورت ہو، مگر پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو ہی خوبصورتی سے پکارا ہے۔ اے میری بہنوں، کہ ہمارا مقصد جو ہونا ہے وہ صرف اور صرف ہم کو خدا کو راضی کرنا ہو جائے اور ہماری زندگی میں یہ پردہ آ جائے تو دیکھیے ہماری دنیا و آخرت سب آسان ہو جائیں گی۔ میں آخر میں دعا کرتی ہوں کہ مجھ کو، میری بہنوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا والسلام وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔